المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز اور محترم حاضرین محفل اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء اہل سنت، اللہ جل شانہ کا شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ وہ ذات پاک نے آپ کو اور ہم کو ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ یاد رکھیے کہ اس محفل کی ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کی محفل سے تب آپ کو خیر و برکت نصیب ہوگا، تب آپ کچھ لے کر کے جا سکتے ہیں جب آپ اس محفل کے ادب و احترام بجا لائیں گے. تب جب اس محفل کے ادب و احترام آپ بجا لائیں گے تو قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ محروم ہو کر کے نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ کی رحمتوں کو لے کر کے روانہ ہو جائیں گے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کہ ایمان والو، قرآن وہ عظیم کتاب ہے، وہ مقدس کتاب ہے، اگر اس کو ادب کے ساتھ سن لیں گے، خاموشی اختیار کریں گے، دل کے کانوں سے سنیں گے، اصلاح کے غرض سے سنیں گے، اللہ سے قریب ہونے کے غرض سے سنیں گے، اور خاموشی ادب احترام بجا لائیں گے، تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ لعلکم ترحمون، تم لوگوں کو اللہ کی رحمت مل کر کے تم لوگ اللہ کی رحمت لے کر کے روانہ ہو جائیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، عوام تو عوام تو دور کے بات ہے، ہمارے اسٹیج کے جو ذمہ دار علماء ہیں وہ سب لے کر کے موبائل میں پریشان بنے ہوئے، کوئی یہاں تصویر بنا رہا ہے، کوئی وہاں تصویر بنا رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ میلہ لگا ہوا ہے. جب ہمارے دن محفلوں کا یہ حال ہوگا تو پھر رحمت الہی نزول ہوگا. کیسے اللہ کی رحمت نازل ہوگی، کیسے ہم لوگ اللہ کی رحمت لے کر کے روانہ ہو سکتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ بادب بانصیب، جو ایسی محفلوں کے ادب کرے گا، مسجد کے ادب کرے گا، قرآن کا تعظیم کرے گا، والدین کا احترام و تعظیم کرے گا، بانصیب ہوگا، نصیب والا ہوگا. وہ دنیا میں بھی اپنے نصیبے پر فخر کرے گا، کامیاب ہوگا. بروز معاشر قرآن کے ادب سے، مسجد کے ادب سے، والدین کے ادب سے اللہ جل شانہ ہر منزل پر اس کو کامیابی عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے مسلمانوں 10 منٹ بیٹھیے، ایک گھنٹہ بیٹھنا کوئی ضروری نہیں، رات بھر بیٹھنا کوئی ضروری نہیں،
10 منٹ بیٹھیے، آدھا گھنٹہ بیٹھیے، لیکن ادب سے بیٹھیے، احترام سے بیٹھیے، اور اس غرض سے بیٹھیے کہ ہم جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی نیت میں اخلاص ہوگا۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے آپ کو عمل کے کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ کوئی عام محفل تھوڑی ہے، یہ رحمتوں کی محفل ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے قریب کرنے کی محفل ہے، یہ اپنی دنیا و آخرت کو سدھارنے کی محفل ہے۔ یہ بزرگوں کی محفل ہے۔ روحانی بابا جو اللہ کی ایک ولی ہے، یہ اللہ کا ایک مقرب بندی ہے، اسی کی طرف منسوب یہ محفل ہے، اور کہتے ہیں کہ نسبت سے چیز ممتاز ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مسلمانوں ایسے محفلوں کے ادب کیجیے، احترام کیجیے، تاکہ کیا ہو جائے، ہمارا اصلاح ہو جائے، اور جب ہمارا اصلاح ہو جائے تو دنیا کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، دنیا بھی ہمارا چمکتا رہے گا، اور دنیا سے جب رخصت ہو جائیں گے تب بھی ہر منزل پر کامیابی اور کمانے میں سبحان اللہ۔ آپ حضرات نے ہمارے جمعیت کے بہترین مقرر کہ ایک اصلاحی، معلوماتی، پرمغز، پر اثر قرآن حدیث کی روشنی میں ایک بہترین تقریر سماعت فرمائی، ایک اصلاحی تقریر سماعت فرمائی، اور حالات حاضرہ کے جو ہمارے معاشرہ میں ملوث ہو چکا ہے، جو ہمارے معاشرہ اس میں مبتلا ہو چکا ہے، اس کی اصلاح کے لیے بہترین قرآن حدیث کی روشنی میں آپ نے تقریر سماعت فرمائی۔ اللہ جل شانہ آپ کو اور ہم کو، ہر مسلمان کو قرآن و حدیث کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس وقت ہمارے معاشرہ علم کے لحاظ سے تو بہت آگے بڑھ چکا ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے روز بروز عمل سے دور ہوتا ہی جا رہا ہے۔ قرآن حدیث پر عمل کرنے سے ہمارا معاشرہ روز بروز دور ہوتا ہی جا رہا ہے، اور کامیابی صرف علم سے ملنے والے نہیں، کامیابی ملے گی عمل کرنے، اس علم پر عمل کرنے سے کامیابی ملے گی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا تب نصیب ہوگی جب کیا ہوگا، آپ قرآن حدیث کے علم پر عمل کریں گے تب آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا نصیب ہوگی۔ وہ شاعر نے کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی، جنت بھی جہنم بھی، یہ بندہ اپنے فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری۔ اگر جنت چاہتے ہو، اور ہر مسلمان کی تو خواہش اور خواہش ہونا ہی چاہیے، تو صرف خواہش کرنے سے جنت ملنے والا نہیں، صرف سننے اور سنانے سے جنت ملنے والا نہیں۔ اس جنت کے لیے صحابہ کرام نے اپنے مال کی بھی قربانی پیش کی ہے، اپنے اولاد کی بھی قربانی پیش کی ہے، اپنے جان کی بھی قربانی پیش کی، تب اللہ جل شانہ نے دنیا کی زندگی میں اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تو ہم لوگوں کا اتنی بھی توفیق نہیں کہ جب اذان ہو جائے، فجر کے اذان ہو جائے، مسلمان جاگ رہا ہے، سن رہا ہے، لیکن اس کو اٹھنے کی توفیق نہیں، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں، اور وہ کہتا ہے جنت کا دعوے دار بنا ہوا ہے۔ تو آپ نے ایک بہترین خطاب بھی سماعت کی، اور پھر اس کے بعد ہمارے دارالعلوم فدائیہ نوریہ کہ مدرسین کی محنت سے، یہاں کے اراکین سے اور آپ کے تعاون سے یہاں کے قریب 30 بچوں کی دستار بندی بھی ہوئی۔ اس پر ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو فخر کرنا چاہیے۔ آج جو ہر مسلمان، ہر انسان دنیا کے چاہت میں، دنیا کے طلب میں پریشان بنا ہوا ہے،
کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم کے لیے، قرآن کو اپنی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ چٹائی پر بیٹھ کر کے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے، اپنے خاندان کو چھوڑ کر کے، اس محنتوں سے اور آپ کے تعاون سے قریب 30 بچوں کی دستاربندی بھی ہوئی۔ اللہ سب کی خدمات کو، سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ قرآن حکیم یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے، یہ رحمتوں والا کتاب ہے، یہ اللہ سے قریب کرنے والا کتاب ہے۔ اور ایسے اس لیے مسلمانوں، یہ قرآن کے بارے میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، کہ یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ اللہ جل شانہ اس کتاب، اس قرآن کے برکت سے ایک قوم کو تو سربلندی عطا فرمائے گا، ایک قوم کو بلندی عطا فرمائے گا، ایک قوم کو دنیا کی زندگی میں عزت عطا فرمائے گا، ایک قوم کو پوری دنیا پر حکمران بنائے گا۔ وہ کون قوم ہوگا؟ وہ قوم ہوگا جو قرآن کو سینے سے لگائے، قرآن کے دامن کو پکڑے، قرآن کا اپنی زندگی کا حصہ بنائے، قرآن کے احکام پر عمل کریں گے، وہ ایسے بہترین، ایسے خوش نصیب کا ہوگا کہ پوری دنیا کا حکمران بن کر کے رہے گا، دنیا کی زندگی میں بھی عزت کے ساتھ زندگی گزارے گا، رحمت کی زندگی رحمت کے سائے میں زندگی گزارے گا، سربلندی کی زندگی عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد بھی، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی کیا کریں گے؟ لوگ اس کی قبروں پر گلدستے پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان سرکار حضور عالی، فیضان سرکار بابو حضور، تقریب روحانی، مسلک اعلی حضرت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم لوگ اللہ والوں کے قبروں پر پھول پیش کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہاں سے اجمیر شریف جا کر کے پیسہ بھی خرچ کر کے، تکلیف بھی اٹھا کر کے وہاں پر اپنے عقیدت کا اظہار کرتے، گلوں کا چادر پیش کرتے، کیوں؟ کس بنیاد پر؟ خواجہ صاحب کوئی دولت کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، ثروت کی بنیاد پر نہیں، خواجہ صاحب نے قرآن کے دامن کو پکڑ لیا، قرآن کے احکام پر زندگی بسر کی، تو جب تک بحیات تھے تب بھی دنیا کے بادشاہ اس کے قدموں میں پڑے رہتے تھے، حاضری دیتے تھے، اور آج دنیا سے رخصت ہوئی کتنا زمانہ گزر چکا ہے، آج بھی پھولوں کا بارش ہوتا ہے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس بنیاد پر؟ کہ خواجہ صاحب نے قرآن کے احکام پر عمل اپنی زندگی گزارا، حضور کی محبت کو، عظمت کو دل میں رکھ کر کے حضور کی سیرت پر زندگی بسر کی، تو کیا ہوا؟ ان کی زندگی میں نبی غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبول کیا کہ نہیں؟ تاریخ پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے ہیں؟ اس کو پیسہ دیے تھے کیا؟ اس کو زمین و جائیداد کا مالک خالص بنا کر کے دیے تھے؟ نہیں، ان کی سیرت کو دے کر کے، ان کی صداقت کو دے کر کے، ان کے تقوی اور پرہیزگاری کو دے کر کے نبی اللہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ جل شان اس کتاب کے برکت سے یہ قوم کو سربلندی عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا، وَيَدْعُ بِآخِرِينَ، اور ایک ایسے بدنصیب قوم ہوگا کہ ہوگا تو قرآن کا ماننے والا ہوگا، قرآن پر ایمان رکھنے والا ہوگا، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا؟ دنیا کی ذلت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور اسی پر اگر زندگی گزر گئی تو اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی مرنے کے بعد کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے مسلمانوں، یہ دنیا کی جو ہم لوگ زندگی ذلت کے ساتھ گزار رہے ہیں، کیوں گزار رہے ہیں؟ مسلمانوں کی کمی ہے کیا؟
دولت کی کمی ہے کیا؟ نہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے؟ مسلمان قرآن سے دور ہو گئے، حضور کی محبت مسلمان کے دل سے نکل گئے، قرآن کی عظمت دلوں سے نکل گئے، حضور کی سیرت سے مسلمان دور ہو گئے، تو دنیا کی ذلت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، رسوائی سے خیر و برکت ختم ہو چکا ہے، اتفاق و اتحاد ختم ہو چکا ہے، مسلمان سے نفرت کرے، مسلمان سے محبت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر مسلمان کے اندر دور چیزیں پیدا ہو جائے تو مسلمان مسجد پکڑیں گے، گناہوں سے دور ہو جائیں گے، حضور کی سیرت سے قریب ہو جائیں گے، ذکر و اذکار کے محفل میں قریب ہو جائیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی احکام کے مطابق اپنی زندگی سے قریب ہو جائیں گے۔ اب دو چیزیں کیا ہے؟ ایک چیز کیا ہو جائے؟ خوف الہی اس کے دل میں آ جائے، خوف الہی اگر دل میں بس جائے تو مسلمان کا گناہ کے پاس جائے گا، جھوٹ بولے گا، کسی کو ستائے گا، کسی کو پریشان کرے گا، کسی کے مال و جان کا دشمن بنے گا، نہیں۔ خوف الہی اگر دل میں ہو جائے وہ گناہوں سے دور ہو جائے گا، مسجد سے قریب ہو جائے گا، اللہ اور اللہ کے رسول سے قربت اس کو حاصل۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کو کیا خوف الہی تھی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کی خدمت میں ایک حبشی غلام حاضر ہوا، سبحان اللہ۔ اللہ ہر مسلمان کو ایسے خوف الہی نصیب فرمائے کہ ایک حبشی غلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، میرا توبہ قبول ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، میرا توبہ قبول ہو سکتا ہے کہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی، اگر تم سچی توبہ کر لو گے تو اللہ جل شانہ تمہارے توبہ کو قبول کر کے تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو صحابی نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بتائے کہ جب ہم گناہ کر رہے تھے اللہ دیکھ رہا تھا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی، جب تم گناہ کر رہے تھے اللہ دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی یہ بات سنی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نے ایک چیخ ماری، زمین پر گرا اور جسم سے روح پرواز کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے جب اس نے یہ لفظ سنے کہ اللہ دیکھ رہا تو اس کے دل میں اتنا خوف ہو گیا کہ وہ برداشت نہیں کر سکا اور اس کے روح جسم سے الگ ہوئی، پرواز کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج تو ہم لوگ بھی تو گناہ کر رہے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ گناہ بھی کرے، گناہ پر فخر بھی کر رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، دوسری کی زمین کو بھی دبا رہے ہیں، دوسری کے مال و جان کو بھی پریشان کر رہے ہیں، بجائے کہ اس کا ہم لوگ توبہ کریں، اس پر پشیمان ہو جائے، اس پر موج کو تاؤں بھی دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں خوف الہی ہے یہ نہیں، خشیت الہی ہے یہ نہیں۔ اب دوسری چیز علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان کی زندگی تب اپنی زندگی کا اصلاح کرے گا جب اس کو آخرت کی فکر ہو جائے۔ آخرت کی فکر اگر دل میں آ جائے تو مسلمان کبھی ظلم نہیں کرے گا، کوئی زیادتی نہیں کرے گا، کسی کو پریشان نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، بلکہ اپنی زندگی کو حضور کی سیرت کے مطابق بسر کرے گا۔ تو کافی ہو چکا ہے۔ تو یہ محفل پاک جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں، یہ سالانہ ہمارے رسیا کے خوش نصیب باشندے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اس محبت کو، اس الفت کو، اس محبت کو جو ہمارے مشائخ بالخصوص ہمارے فردادہ روحانی بابا سے ہر سال اس کی یاد میں محبت میں یہ محفل منعقد کرتے ہیں، اللہ جل شانہ ان حضرات کی اس محبت اس الفت کو قبول فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہم سب کو دنیا کی زندگی بھی اولیاء کی محبت میں بسر کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ اولیاء کی محبت اللہ نے حکم دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ ایمان والو سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو گے
تو کیا ہوگا؟ سچے بن کر کے رہو گے۔ وہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ سالے ترا سالے کنل، تالے ترا تالے کنل، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے، اللہ والوں کے صحبت میں بیٹھو گے تو نیک بن کر کے رہو گے، نمازی بن کر کے رہو گے، ذکر قرآن کی تلاوت کرنے والے بن کر کے رہو گے۔ اور تاہلی کی صحبت میں بیٹھ گئے، چرسی اور بھنگی کی صحبت میں بیٹھ گئے تو کیا بنو گے؟ وہی چرسی بنیں گے، وہی بھنگی بنیں گے، وہی گناہگار بن کر کے رہو گے۔ اور اللہ والوں کے صحبت اختیار کرنا یہ قرآن کا حکم ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ ایمان والو سچوں کے ساتھ رہو، نیکوں کے ساتھ رہو۔ تو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ دنیا کی زندگی میں بھی نیکوں کی صحبت نصیب فرمائے، اور کل بروز محشر جب حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ ہر مسلمان کو نیک لوگوں کے جماعت میں حشر فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں المرء مع من احبہ کہ کل بروز محشر ہر انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں وہ محبت کیا کرتا تھا۔ اور محبت کا معنی کیا سمجھ رہے کہ نظرانہ دیجئے تو ہو گیا، نعرہ لگا دے تو ہو گیا، ٹیلے ٹیلے لگا دے تو ہو گیا؟ نہیں، محبت کا اصل معنی یہ ہے کہ جس آپ محبت کرتے ہیں اس کی زندگی پر، اس کی زندگی کے لمحات کو پر اپنی زندگی گزارنا، اس کو کہتے ہیں محبت۔ تو یہ محفل پاک ہمارے رسیا والے ہر سال منعقد کرتے ہیں، اور پھر اس موقع پر دستار بندی بھی ہوتی ہے، اور آپ حضرات نے اچھے اچھے اشعار بھی سماعت کی، بہترین تقریر بھی سماعت کی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ کیا کریں، اپنے پوزیشن کو بدل لیں۔ جو پوزیشن سنبھالے ہوئے اس پوزیشن کو چھوڑ کر کے اپنے پوزیشن کو تبدیل کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کیجیے۔ نماز نہیں پڑھ رہے، آج نماز شروع کیجیے، یہی اللہ والوں کا پیغام ہے۔ قرآن نہیں پڑھ رہے، آج قرآن پڑھنا شروع کیجیے۔ یہی کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کا یہی پیغام ہے، یہی ان کی سیرت ہے۔ اگر واقعی آپ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کے پیغام پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس پیغام پر عمل کر لیا تو آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آپ کی محبت بھی سچی ہوگی، آپ کی الفت بھی سچی ہوگی، آپ دنیا میں بھی ان کے فیض و برکات سے مالا مال ہوں گے، اور کل بروز محشر آپ کا حشر انہی کی جماعت میں ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہماری اس تقریب روحانی اور خدمات حضرات